السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شب قدر کیسی ہوتی ہے اور اس کی صبح کو کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ رات شب قدر تھی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ عشرہ اخیر جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جسے کہ لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ انسان صاحب قدر بن جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئی۔ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین تمام ملائکہ کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر قیام اور سجود کرنے والے بندے پر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور عبادت میں اس رات مشغول ہوتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا یعنی عبادت کی تو اس شخص کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں ہے۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس رات میں ایسی کون سی علامات ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شب قدر ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ اس رات کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف گویا نور کی کثرت کے باعث چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ٹکیا کی طرح سورج دکھائی دیتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند، کیونکہ شیطان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شب قدر کی صبح سورج کے ساتھ نکلے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور اس کی حکمتیں یہ ہیں کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اس رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور وہ باقی تمام راتوں کی عبادتوں کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور دوسری راتوں میں وہ اس طرح محبت سے عبادت نہ کرتا، نہ دعائیں مانگتا۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ امام ظہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آنے لگا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی ہے۔ وہاں آپ نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ عبادت سے محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور انسان آئندہ کے لیے عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی رات بن جاتی ہے۔ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے۔ شب قدر نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ اس رات بھینی اور معتدل سی ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے، اور آسمانوں کی طرف اگر انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے بعد والی جو صبح ہے اس میں سورج کی روشنی یا دھوپ میں تیزی نہیں پائی جاتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر کی عبادت کے بارے میں امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص شب قدر میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کو شب قدر کا ایک حصہ مل جاتا ہے۔ فخر موجودات رسول اللہ سے روایت ہے کہ جس نے عشاء اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اس نے چوتھائی قرآن کی تلاوت کی۔ سورہ قدر کو رمضان کی آخری نماز عشاء میں پڑھنا مستحب ہے۔
اور شب قدر میں 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر ایک دفعہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی وہ بندہ خدا اپنی جگہ بھی نہ چھوڑنے پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ شب قدر میں دعا کی قبولیت کے لیے 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دعا مانگے گا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور مزید شب قدر کی عبادات کے بارے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو ویورز میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔